قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمن کے لیے تم اپنے ہتھیاروں کو ہمیشہ تیار رکھو اور اپنی طاقت و قوت کا اظہار کرتے رہو۔ اس میں اللہ نے جو سب سے اعلیٰ چیز بخشی ہے مومنین کو وہ ہے جذبہ جہاد۔ عالم کفر اس وقت ایسے اسکالرز کو، ایسے یوٹیوبر کو، ایسے فیس بک کی محققین کو مسلسل سپورٹ کرتا ہے جو دو چیزوں کو یا سرے سے بیان نہ کرے یا پھر ان کو اشارہ کنایا سے معروضات کی صورت میں وہ پیش کرے۔ ایک تو لفظ جہاد اور دوسرا ختم نبوت، یہ دونوں عالم کفر کی موت ہے، اور مومنوں کو ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر ان کو فوکس کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے دانشور موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں، اپنی طاقت کو دیکھو، اپنے مزاج کو دیکھو اور اپنے اختیارات کو دیکھو، آپ نہیں کر سکتے ہو ایسا۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے دلائل، براہین اور مثال کی صورت میں موجود ہیں۔ معرکہ بدر موجود ہے، ہمارے پاس معرکہ خندق و احد و تبوک موجود ہے، قرآن مجید کے احکامات موجود ہیں، مومنوں کے لیے واضح طور پر یہ تصور موجود ہے کہ وہ کیا کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات صف پلٹ بھی جاتی ہے اور بعض اوقات صف پلٹائی بھی جاتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا اگر آپ مومن ہو۔ ڈالر کہاں پہنچ گیا، روپیہ کہاں گر گیا، امریکہ کی ترقی کہاں پہنچ گئی، یورپ کا عروج کہاں تک پہنچ گیا، تم کمزور ہو گئے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی، تم کمزور ہو گئے۔ جب آپ کمزور ہی سمجھتے جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکیں گے۔ مال کا ہونا، ہتھیار کا ہونا، طاقت کا ہونا، یہ ترقی بھی نہیں ہے، یہ عروج بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس جذبہ موجود ہے، آپ کے پاس ولولہ موجود ہے، آپ کی ڈائریکشن مضبوط ہے، تو پھر آپ اس پر ناز کریں۔ یعنی ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی بجائے قرآن آپ کو اور مجھے، دیوبندی، وہابی، سنی، شیعہ، ان معاملات کی بات چیت کرو اپنے معاملات میں، لیکن قرآن ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، فرماتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، ابھرتی ہیں، مرتی ہیں، عروج ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ملکہ برطانیہ کا تاج۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز ملکہ برطانیہ کا تاج۔ تاج میں قیمتی چیز دو موتی، دونوں موتی مسلمانوں کے ہیں، یعنی وہ سب کچھ تمہارا ہے۔ تو آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کل تمہارے پاس آ سکتا ہے، لیکن تم احکامات خداوندی کو مانو۔ دعاؤں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، گھر بیٹھے آنسو بہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری دنیا کیا سکھاتی ہے، وہ کہتی ہے آپ دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو یہ ہو چکے، کوئی بات نہیں ایسی۔ بھائی وہ اگر دور سے بیٹھ کر اٹیک کر کے ایمن زواری کو کھڑکی سے منہ نکالتے ہوئے مار سکتے ہیں، تو اسلام سے تعلق رکھنے والا، حضور کے دین کا سپاہی، امریکن سٹیزن ہوتے ہوئے بھی امریکہ کی ماں، امریکہ کے رہنے والا بابا غازی ہادی مطار کی صورت میں ان کے گھر میں گھس کر دشمن رسول سلمان رشدی کے ایک ہاتھ کو اور ایک کام کو شل کر کے بتا دیتا ہے کہ دور سے بیٹھ کر اٹیک کرنا تمہاری ٹیکنالوجی کا کام ہے، اور گھر میں گھس کر دشمن رسول کا خاتمہ کرنا یہ محمد عربی کے غلام کا کام ہے۔ تو اس میں کون سی گھبرانے والی بات ہے؟ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری اسٹرگل جاری رہے،
جذبہ جہاد ختم نہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں تاکہ تمہارے اندر کمزوری نہ ہو۔ ہاں یہ یاد رکھنا، کفر تمہیں کبھی تم دوست نہیں کر سکتے اس کو، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھو، تعلق رکھو، دوستی نہ رکھو۔ دوستی تم کرنا چاہتے ہو غریب سے، کمزور سے کرو، لیکن مومن سے کرو۔ جب تمہاری طرف سے مسلسل اچھائی ہوگی تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ امت کی بربادی یہ ہے کہ انہوں نے اغیار کو دوست بنایا اور اپنوں کو غیر بنایا۔ جب اپنوں کو غیر بناؤ گے تو پھر کفر تمہیں ڈائریکشن دے گا، ہاں ایسا نہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ بیت اللہ شریف کا امام، حرم نبوی کا امام اور سعودی بھر کے علماء موجود تھے، اور پریزیڈنٹ غالباً ٹرمپ تھا، اور وہ ٹرمپ ان کو اسلام پر لیکچر دے رہا تھا، آل سعود کو۔ یہ منظر بھی ہم نے دیکھا۔ یعنی جب آپ کو وہ جدید اسلام پر وہ لیکچر دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے۔ جب اسلام کی تشریح جنرل مشرف صاحب کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں اسلام کیا ہے۔ جب اسلام کی تشریح کوئی اس طرح کا حاکم کرے جس کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ وہ کیونکہ ان کو جتنا پسند ہے اتنا لینا چاہتے ہیں۔ آپ کا اسلام یہ کہتا ہے یہ صرف نمازوں کا دین نہیں ہے، صرف روزہ حج و زکوٰۃ تسبیح کا نہیں ہے، یہ دین پوری طاقت و قوت اور جامعیت والا ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں یہ الحمدللہ اپنا اثر بھی رکھتا ہے، اپنا پاور بھی رکھتا ہے، اور اس کے اپنے بلندی اور اس کا اپنا عروج اور کمال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مومنوں کا مزاج کیا اور کافروں کا کیا ہے۔ پہلا معرکہ جو اللہ نے کرم فرمایا، کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی، وہ تھا معرکہ بدر۔ لیکن کفر سویا نہیں ہے، وہ بدلہ چکانے میں مصروف تھے، کیا کرنا چاہیے، پلاننگ کیا ہو، ان کی یہی ٹائم اسی پہ گزرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی میری نماز کی اذان کفر کو بڑی پسند ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں قربانی کے موقع پہ آپ کا جانور ذبح کرنا یہ بڑا کفر کو پسند ہے؟ اسی وجہ سے تو بہت سے لوگ اس کی طرف سے، اس کا کیا ضرورت تھی، بیوہ موجود تھی، اس کو بیوی کو بیوہ کو دے دیتے، یتیم کو دے دیتے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ذبح کرنا ہے، اس کا ثواب برکت تو ہے ہی، لیکن آپ کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہونا ہے، وہ آپ کو روکتے جائیں گے۔ دوسری طرف سے ایسے عوامل پیدا کر دیے، دہشت گردی کر دو، بندے مار دو، خودکش کر دو، اٹیک کر دو، مسجد میں دہشت گردی، عبادت گاہ میں، اسکول میں، کالج میں، یہ ان کی طرف سے وہ پیدا کرتے ہوتے ہیں تاکہ اس کی فکر کو بگاڑے۔ اس کے اصل تصور کو سامنے رکھنا آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ جذبہ جہاد نہیں ہے کہ راہ جاتے کو بندہ مار دے، یہ جہاد نہیں ہے کہ سوئے پڑے کو مار دے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یہ جذبہ جہاد نہیں۔ جذبہ جہاد یہ ہے کہ امت محمدی اس تصور پہ کھڑی ہو جائے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، پھر جو اس کے آڑے آئے گا، وہ بش ہو، ٹرمپ ہو، پھر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ اپنے اپنے ان کے مزاج ہیں، تو پہلا معرکہ بدر کا، اس کے بعد ان کی تیاری کیا ہونے لگی، ہم کس طرح بدلہ لیں۔ بڑے بڑے کفار اکٹھے ہوئے، چودھری، نواب، وڈیرے، فیوڈل لاٹ، ہم کس طرح بدلہ لیں۔ لیکن محمد عربی کے غلام بھی الحمدللہ وہ سوئے نہیں تھے، وہ کھوئے نہیں تھے، ان کو بھی یاد تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیا خیال ہے احد کا منظر آ گیا، حضور کے صحابہ عرض کرتے ہیں ہم کل بھی تیار تھے، ہم آج بھی تیار ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں ہم تیار ہیں، ہم پھر دنیا کو وہ منظر دکھائیں گے، عالم کفر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ مصطفیٰ کی غلامی میں آنے والے، یہ نہ تلوار چلانے کا انداز بھولے ہیں، نہ محمد عربی کی غلامی کو فراموش کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن کو ان دو چیزوں پہ ناز ہوتا ہے۔ یہ ناز جب سے ختم ہوا
شمشیر سنا اول طاؤس اور رباب آخر. اب ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ وہ پہلے آ گیا، لیکن اسلام کے ہاں یہ فلسفہ یہ تھا، عجیب تھا، اونچا تھا، منظر عجیب. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے سامنے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اور جذبہ جہاد کا منظر کیسا تھا؟ حضور نے وہ خواب حضرت عباس کو فرمایا کہ آؤ اس کو میں نے آپ کو بیان کرنے لگے. سرکار نے سنایا، انہوں نے سنا، پھر صحابہ کو فرمایا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور فرماتے گئے سنو، میں نے دیکھا ہے کہ اپنی تلوار ذوالفقار کو اس کی دھاری ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں دندانے پڑے گئے، اور میں نے ایک مضبوط اور محفوظ زرہ پہن رکھی ہے. میں نے دیکھا میں ایک دمبے کا تعاقب کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ذبح شدہ گائے جو میں نے دیکھی ہے، گائے کو میں نے دیکھا ذبح ہے، اس سے یہ ہے کہ میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ شہادت کا رتبہ پائیں گے. اور کریم آقا نے فرمایا میری تلوار ٹوٹنے سے، دھار ٹوٹنے سے مراد یہ ہے میرے گھر کا کوئی بڑا آدمی شہادت کا جام پینے کے لیے اللہ نے اس کو منتخب فرما دیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دمبے کے تعاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں دشمنوں کا ایک سردار مارا جائے گا. حضور نے پہلے بتا دیا. لیکن ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے دعا کر لو، رو پڑو، رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کے لیے نہیں، امت کو دوا کے لیے اٹھنا ہوگا، امت کو کردار ادا کرنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا. میدان میں کس کے لیے؟ کردار کے لیے. آپ چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، فحاشی کا خاتمہ ہو، جہالت کا خاتمہ ہو، تو اپنا اپنا کردار تو ادا کریں، پھر اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے فضل سے خیر فرمائے گا. لیکن ظاہر ہے اصول ہمارے لیے قرآن کے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. وہ نہ تمہارے تھے نہ گئے نہ ہو سکتے ہیں، ان سے دوستی نہ کرو. دوستی ان سے نہ کرو جو تمہاری پریشانی پہ خوش ہو، جو تمہیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہو، جو تمہیں پریشانیوں میں گھیرنے کی کوشش کرے. اگر دوستی رکھنی ہے تو ان کے لیے رکھو جو جلوت ہو یا خلوت تمہاری خیر خواہی رکھنے والے ہیں. اور خیر خواہی کون رکھے گا؟ جس کی خواہش یہ ہو میرا کچھ بچے نہ بچے، مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اونچا رہنا چاہیے. میرے پیارے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، سید عالم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اور تیاری ہونے لگی. حضور نے ارشاد فرمایا چلے، مشورہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر دفاع کریں. سنا ہے کہ لشکر تیار کر چکے ہیں، لیکن ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں گے تاکہ آنے والوں کو ہم گلیوں سے، گھروں سے، چھتوں سے، کونوں سے، چوراہوں سے ان کو اپنے گھیرے میں لے کر ماریں گے. لیکن جو حضور کے غلام جذبات رکھنے والے، جن کے اندر ولولہ جذبہ شہادت، جو یہ کہہ رہے تھے آقا بدر کی بار تو ہم چھوٹے تھے، اب تو ہم پورے ہیں. جذبہ کیا ہے؟ جب بدر کی باری آئی ہم چھوٹے تھے اب بڑے گئے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کو وہاں آگے بڑھ کے ماریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلے والا رنگ بھی ان کا تھا اور دوسرے والا رنگ بھی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن. اس جذبے میں خیر بھی تھی، جرت بھی تھی، غیرت بھی تھی، سب کچھ تھا. حضور نے جو مشورہ عنایت فرمایا، اب اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا، اپنی تڑپ کا، لگن کا اظہار کیا.
اب جب یہ کہہ دیا پھر کریم آقا نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیے اللہ نے اگر آپ کو پاور دی ہے، طاقت دی ہے، عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے تو مشورہ لینا بھی حضور کی سنت ہے اور مشورے کو قبول کرنا بھی کریم آقا کا حسین پاکیزہ عمل ہے۔ ہمارے یہاں بہت سو ایسا مرتبہ ہوتا ہے، آپ کے ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے، بحیثیت باپ میری ڈیسیژن، بچوں کا رخ اور، بحیثیت استاذ ڈیسیژن، بحیثیت پیر مرشد قائد لیڈر، یہ فائنل ڈیسیژن۔ لیکن مشورہ لینا، قبول کرنا، پوچھنا، یہ کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام کرو، بلکہ مشورہ لینا میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سنت بھی ہے اور رب کا کرم و فضل بھی شامل حال ہوتا ہے۔ اب پہلا مشورہ جو صاحب انہوں نے دیا، نوجوانوں نے جذبات تھے، کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ حضور فرما رہے تھے کہ ہم گھر میں، گلیوں میں، محلوں سے جیسے باقیوں کے، اب دیکھا انہوں نے کہا ہم باہر لڑیں گے، حضور نے فرمایا قبول ہے۔ اب حضور گئے، سرکار نے جنگی سامان پہنا، واپس آئے۔ اب ان نوجوان جذبہ رکھنے والے، ولولہ شہادت سے جو سرشار تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ وہ رائے بہتر تھی ہماری رائے کے مقابلے میں۔ اب انہوں نے کہا آپ جیسے چاہے۔ حضور نے فرمایا یہ نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ سامان جنگ باندھ کر پھر اتارے۔ اب جو آپ کی رائے ہے پھر چلو۔ اب جب یہ کہا، نوجوان تھے، جذبہ تھا، لیکن عالم یہ ہوا یہ جب 1000 کی تعداد میں چلنے لگے، اس میں پھر کچھ 300-350 کے قریب لے کر ایک منافق کھول کے سامنے آ گیا۔ اس نے کہا سنو، آپ نے ہماری رائے کو، چودھریوں کی رائے کو پسند نہیں کیا، وڈیروں کو پسند نہیں کیا، نوجوانوں کی بات کو آپ نے پسند کیا، ہم تو واپس لے کے جائیں گے۔ اب وہ جانے لگا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ پلیدی الگ ہو گئی، پاکیزگی اور طہارت الگ ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھے، جہاد میں، نیکی میں، شریعت میں، دین میں، پیر مولوی چھوٹا بڑا ادنا اعلیٰ ذات کی بات نہ کرے، پھر مصطفیٰ کے دین کی بات کرے۔ تھوڑا اور ہولی بولے، یہ ضروری ہے۔ جہاں بات میری ہوگی وہاں پھر دین نہیں ہوگا، کہ جب دین کی ہوگی میری آٹومیٹکلی ہوگی۔ اس دور میں جو کام کر رہا ہے، کر رہا تھا، کرتا رہے گا، سب کو سلام، لیکن ایک مرد کلندر ایسا آیا جس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر یہ عملی مظاہرہ پیش کیا۔ لوگ کرسی نعرہ قیادت کے نعرے پہ لڑتے رہے تو وہ مرد کلندر کہہ رہا تھا میں کتے لکھی اوقات نعرہ مصطفیٰ دا۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے میرے چودھری ملک خان نواب وزیر مشیر پیر کے لیے ضروری ہے جب بات دین کی ہو شریعت کی ہو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے آپ میں جب دین کا کام کریں گے تو پھر دین محمدی یوں اونچا کرے گا، یوں اونچا کرے گا کہ کہنے والا کہہ رہا ہوگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک
مدینہ و نجف، بس اس نے مصطفیٰ کے دین کا اس ماحول میں چراغ جلایا تو آج منبر رسول اللہ کا ہوتا گئے اور تذکرہ علی الحق کے نوکر حضرت اقبال کا ہوتا گئے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر مولوی پیر قائد یہ سمجھتے گئے کہ ہمارا کام دین کا ہے تو پھر دین کے کام کے لیے تیری میری واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا دین زندہ باد تو پھر محمد عربی کے دین کا چوکیدار بھی زندہ۔ ہم تو بغیر اشتہار نعروں کے چلنے والے نہیں ہیں۔ علی الحق نے کتنے اشتہار و نعرے لگوائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت جناب والا علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی فلسفہ یہ گئے۔ پہلے یہ بات ہے کہ یہاں تھوڑی سی بھی دل میں رائی کے برابر بھی ایسی بات نہ ہو کہ جب میں سے آگے نکلو گے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا یہ بڑا خوبصورت بات کی ہے میاں صاحب نے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مردان دے آئی مرد نگاہ کرے جس ویلے مشکل روے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، اب یہاں اس نے جب اپنی بات کی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا، میدان عمل میں لشکر چلنے لگا۔ جذبہ نوجوانوں کا بھی یہی گئے، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی گئے، اور کریم آقا رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کے لیے اب جو حکم تھا قیادت کا، قائد کا، رسول مختار کا، جو ڈیوٹی، جو جگہ، جو جہت مقرر کی تھی اس پر کار بند رہنا دو چیزیں تھی۔ ایک تو محبوب خدا کا حکم تھا اور دوسرا جنگی پالیسی کے لیے ضروری تھا۔ پھر امت کو، مجھے اور آپ کو یہ منظر قرآن بتانا دکھانا چاہتا ہے کہ جب آپ احکامات خداوندی کے معاملے میں قیادت کے احکامات جہاں اللہ کے محبوب کا حکم موجود تھا، اگر تمہاری طبیعتوں میں تھوڑی بہت یہاں جلدی ہوگی یا کوئی سستی ہوگی تو پھر اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے بعض اوقات مورخ انگشت بدندہ ہو گیا، بعض اوقات بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ڈول گئے، وہاں فلاں تھا، وہ مال غنیمت کے لیے وہ مال و دولت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ ایسا نہ تھا، جب تک وہ لڑے جم کے لڑے، جب تک وہ کھڑے تھے ڈٹ کے کھڑے تھے، نہ کوئی دوڑ لگا تھا نہ کوئی پریشان تھا، لیکن بس یہ ہوا اور یہ عمل بھی اس لیے تاکہ قیامت تک مجھے اور آپ کو بتانا ہے کہ جب تک قرآن و حدیث کا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کی صورت میں ڈائریکشن واضح ہو تو پھر نہ ڈالر کی اڑان دیکھنا، نہ امپورٹ ایکسپورٹ کی ترقی دیکھنا، نہ اپنی کی دولت کی جناب تنزلی دیکھنا، پھر یہ دیکھنا کہ اللہ کا قرآن کیا ہے اور محمد کا فرمان کیا ہے۔ اس تناظر میں دیکھنا ہے۔ وہاں یہ ہوا، حکم تو یہ تھا ٹھہرے رہنا ہے، لیکن اس میں جلدی پن یہ ہو گیا، سمجھ گئے کام ختم ہو گیا۔ اب یہ ہوا حضور کا یہ غلام گیا، پہنچ گیا اور وہاں جا کے شہادت کا جام پیا۔ اب یہ عالم ہے، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا اللہ مجھے زندہ واپس نہ لانا، کہتے ہیں سب کو لے جانے لگے تو وہ اس کی اونٹنی وہ جناب جس پہ رکھا واپس جا ہی نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا سنو، آتے ہوئے اس نے یہ دعا کی تھی، پروردگار نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دیا گئے۔
یہ جذبہ امت میں دیکھا گیا اس وقت میں حضور کے دو صحابی حضرت سعد اور عبداللہ، ان دونوں نے ایک انوکھی دعا کی ہے جذبات سے سرشار۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے کہا اللہ جب میں دشمن کے مقابلے میں جاؤں، میرا دشمن بھی تکڑا ہو میں بھی تکڑا، میں اس کو ماروں وہ مجھے مارے، میں اس پہ جناب والا تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، آخر کار میں اس کو نیچے گراؤں، پھر میں نبی کے دشمن کو یوں ماروں، اس کو پتا چل جائے کہ محمد عربی کے غلام کیا حشر کرتے ہیں دشمنوں کا۔ حضور کے صحابی عبداللہ نے آمین کہا۔ اب عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اب انہوں نے انوکھی دعا مانگی، کہتے ہیں اللہ جب میں میدان میں جاؤں میرا دشمن بھاری ہو طاقتور ہو تکڑا ہو، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، پھر وہ مجھے لیٹے لٹائے، پھر وہ میرے سینے پہ بیٹھے، پھر وہ میری گردن کاٹے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرے ٹکڑے کرے اور ٹکڑے کر کے بکھیر دے، اور پھر ہوائیں اڑتی رہے اور میرے ٹکڑے بکھرتے رہے، درندے پرندے چرندے کھاتے رہے، پھر زمانہ صدیاں گزر جائیں، پھر قیامت قائم ہو جائے، پھر کائنات عالم کا ہر فرد تیرے روبرو حاضر ہو، پھر اونچی کرسی پہ تیری بارگاہ میں میرا نبی ہاتھ تشریف فرما ہو، اور پھر ساری کائنات کے شہیدوں کو تو اپنے کرم و فضل سے پوچھ رہا ہو، ادھر مصطفیٰ کے دین کے لیے کٹ مرنے والے، ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے والے اس عبداللہ کی باری آئے تو میرا رب مجھ سے پوچھے تجھے کس نے مارا، تجھے کیوں مارا، تجھے کیسے مارا، تو پھر میرے وجود کے ایک ایک ٹکڑے سے وہ آواز آئے جس کو بریلی کے سلطان نے، عاشقوں کے جناب امام نے، احمد رضا نے اپنے لفظوں میں بیان کر کے کہا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وغان زباں تمہارے لیے بدل میں گئے جان تمہارے لیے چنی نو چنا بنے دو جگہ۔ جب آپ کا میرے ہاں جذبہ یہ پیدا ہوگا، مال بھی نبی کے لیے، طاقت بھی نبی کے لیے، قوت بھی نبی کے لیے، مطلب یہ ہوگا آپ کے میرے مزاج شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوں گے۔ پھر جب مال حضور کے لیے ہوگا تو پھر کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، پھر یتیم بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نہیں لٹیں گی، پھر لوگ روزی روٹی کے لیے عزت جناب والا بیچنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کو پتا ہوگا یہ سوسائٹی مسلمانوں کی ہے، اس میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، کیونکہ مسلمان اپنی بھوک برداشت کر کے یہ انسانیت کو کھلانے والے ہیں۔